بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، ایپیسوڈ نمبر 5، ویلاگ نمبر 444 یعنی 544، پیج ہے 582۔ رسول اللہ کی طرف سے ایک قطعی اقدام، یہ اس سے پہلے کا حصہ ہے۔ رومیوں سے جنگ کی تیاری، یہ ابھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ۔ اور ناظرین، مین ہیڈنگ چل رہا ہے ہمارا روم و غسام کی تیاریوں کی خاص خبریں، روم و غسام کی تیاریوں کی عام خبریں، اور غزوے کا سبب، یعنی غزوہ تبوک پر ہم آپ کے سامنے 4 ویلاگ پیش کر چکے ہیں۔ یہ 5واں ویلاگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، گرچہ تو زندانی اسباب ہے قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آیت لا یخلف المیعاد رکھ، یہ لسان العصر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق یاد رکھ۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ، الرحیق المختوم۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ناظرین، غزوہ تبوک، اس کے سلسلے کی 4 ویلاگ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ یہ 5واں ویلاگ ہے، رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے، رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان۔ یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں۔ قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں۔ آپ کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب روانہ ہوتے، لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب اب کی بار آپ نے صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے، تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں۔ آپ نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی، اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا بھی ایک ٹکڑا، ایک حصہ نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ نے صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی، اور اللہ کی راہ میں اپنا نفس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔
ناظرین اسی کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے غزوے کی تیاری کے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ. غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ. صحابہ کرام رضی اللہ نے جوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، جھٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی. قبیلے اور برادریاں ہر 4 جانب سے مدینے میں اترنا شروع ہو گئیں، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا. البتہ 3 مسلمان اس سے مستثنیٰ ہیں کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں شرکت نہ کی. حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور فاقہ مست لوگ آتے اور رسول اللہ سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواری فراہم کر دیں تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کر سکیں. اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کہ لا اجدو ما احملکم علیہ تولو واحینہم تفیض من الدمع حزنا اللہ یجدو ما ینفقون. 9واں پارہ اور آیت نمبر سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 92. میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا. تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے ہیں. میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا. تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے ہیں. اس طرح مسلمانوں نے صدقہ خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی. آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا. اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا. اس کے بعد 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا. رسول اللہ انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرور ضرر نہ ہوگا، تکلیف نہ ہوگی. آج کے بعد عثمان جو بھی کیا کریں انہیں تکلیف نہ ہوگی، ضرر نہ ہوگا. اس کے بعد حضرت عثمان نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا اور پھر صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی. ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا. ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی اور سب سے پہلے ہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے. حضرت عمر نے اپنا آدھا مال خیرات کیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بہت سا مال لائے. حضرت طلحہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ بھی کافی مال لائے. حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ 90 وسق یعنی 13,500 کلو 13.5 ٹن کھجور لے کر آئے. بقیہ صحابہ بھی پیدر پہ اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے آئے، یہاں تک کہ کسی نے ایک مد یا دو مد صدقہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے. عورتوں نے بھی ہار، بازو بند، پانزیب، بالی اور انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ کی خدمت میں بھیجا. کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا. صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہیں اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا. ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ 1-2 کھجوروں سے کیسر کی مملکت فتح کرنے اٹھے ہیں. 9واں پارہ 79 سورت نمبر 9 آیت نمبر
79 کا یہ ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ ہے ہمارا اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں انشاءاللہ۔ زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا۔ زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب حسن و کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا۔